کے آخری مرتبہ مدینے میں آج امام علی مقام اپنے نانا جان کی قبر پر آئے ہیں اور آخری مرتبہ یہی کہا ہوگا، نانا جان آج کے بعد آپ کی قبر پر اپنے پرائے سب آئیں گے لیکن آپ کا حسین نہیں آئے گا۔ امی جان فاطمہ کی قبر پہ آخری سلام کیا، اب روانہ ہوا حسین اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں، شہزادوں اور شہزادیوں کے ساتھ۔ آپ مدینے سے مکہ پہنچے، جب مکہ پہنچے تو وہاں پر کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے، 150 کی تعداد میں، ان سے بھی زائد خطوط کوفہ والوں کے آئے جن کا مفہوم یہ ہے کہ امام ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے، ہمیں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا ہے، آپ تشریف لے آئیں، آپ آ جائیں گے ہم آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر آپ کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے، اگر آپ نہیں آئے بروز حشر ہم سے پوچھا جائے گا یزید جیسے مکار کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا؟ ہم یہی کہیں گے ہم نے بلایا تھا تیرے محبوب کے نواسے کو، وہ نہیں آیا، ہم نے بلایا تھا حسین کو، وہ نہیں آئے، اس لیے تشریف لے آئیے۔ امام علی مقام نے صحابہ سے کہا کوفیوں کے خطوط آ رہے ہیں، مجھے جانا چاہیے، تو صحابہ نے کہا امام علی مقام اے شہزادہ رسول، آپ جانتے ہیں آپ کے بابا کے ساتھ کوفیوں نے کیا کیا؟ کوفی بڑے لایوفی ہیں، انہوں نے آپ کے والد محترم کو کوفے کی جامع مسجد میں شہید کر دیا، وہ آپ کے بھائی جان کو انہوں نے ہی زہر دلوایا، اس لیے آپ کا وہاں جانا مناسب نہ ہوگا۔ امام علی مقام نے کہا یہ خطوط آ رہے ہیں، ان کا جواب ہم کیا دیں گے؟ کل نانا جان نے ہم سے پوچھ لیا تو ہم ان کا جواب کیا دیں گے؟ تو صحابہ نے بھی اور امام علی مقام نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کسی سفیر کو بھیجا جائے، اپنا نمائندہ بنا کر کسی کو بھیجا جائے۔ امام علی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ کوفے کے حالات معلوم کرو، اچھے حالات ہوں تو ہمیں خط لکھ دینا، جیسے ہی آپ کا خط آئے گا ہم آ جائیں گے، حالات اچھے نہ ہوں تو حکمت عملی سے کام لینا اور واپس آ جانا۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے، اپنے 2 بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفے میں پہنچے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے 12,000 کا لشکر جرار آپ کے ارد گرد جمع ہو گیا، تمام نے آپ کے ہاتھ پر امام علی مقام کی بیعت حاصل کر لی اور سب کے سب نعرے لگا رہے تھے ہم فاطمہ کے شہزادے کے قدموں پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم نواسے رسول کی آمد کے منتظر ہیں، وہاں جائیں گے تو ہمارے سر ان کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، امام علی مقام کو بلا لیجئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کوفے والوں کی جب محبت دیکھی، یہ عقیدت، یہ جذبہ، یہ شوق دیکھا، آپ نے فوراً خط لکھا اے حسین یہاں کے حالات تو بہت اچھے ہیں، یہاں 12,000 سے زائد ہاتھ پر آپ کی بیعت حاصل کر چکے ہیں، اس لیے حالات اچھے ہیں، جلدی آ جائیے۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا اور یہ خط جب حسین تک پہنچا امام علی مقام نے مکے والوں سے کہا دیکھو مسلم بن عقیل کا خط آ چکا ہے، کوفے کے حالات اچھے ہیں، وہاں کے لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور وہ اپنا وعدہ نبھانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے اب ہمیں جانا ہوگا، اگر ہم نہیں گئے بروز حشر نانا جان کے سامنے جواب کیا دیں گے، اس لیے ہمارا جانا ضروری ہے۔ آپ نے سفر شروع کیا، ادھر امام علی مقام کا سفر شروع ہوتا ہے، ادھر کوفیوں کی بے وفائیاں شروع ہوتی ہیں۔ یزید کو خبر ملتی ہے مسلم بن عقیل امام حسین کے سفیر بن کے کوفے میں آ چکے ہیں، لوگ یکے بعد دیگرے ان سے بیعت ہو رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، ان کو روکنا ہوگا۔ یزید نے فوراً وہاں کے گورنر کو بدل دیا اور ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا دیا، عبید اللہ بن زیاد جس کا نام ہے، بہت بڑا ظالم تھا یہ، اس کو وہاں پر بھیج دیا۔ امام علی مقام کا سفر شروع ہے، ادھر ابن زیاد نے آ کر اعلان کیا لوگوں ہم نے سنا کہ آپ نے مسلم کو اپنے گھر کا مہمان بنایا ہوا ہے، تم اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہو، تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، تم اس کی خدمتیں کر رہے ہو، کان کھول کر سن لو، جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا، اس کو اپنے گھر کا مہمان بنائے گا، اس کے پیچھے نمازیں پڑھے گا تو پھر یزید کی تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، اس کا مکان برباد کر دیا جائے گا، اس کا مکان چھین لیا جائے گا، اس کا مال، اس کی جائیداد سب ضبط کر لی جائے گی، اس لیے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ یہ اعلان جس وقت کیا گیا تھا کوفے کی مسجد میں مسلم بن عقیل امامت فرما رہے تھے، یعنی جماعت کرا رہے تھے، جیسے یہ اعلان کیا جب نیت کی تھی تو
500 سے زائد لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، لیکن دوران نماز یہ اعلان ہوتا ہے اور جب سلام پھیرا گیا تو ان 500 میں سے صرف 2 لوگ بچے تھے امام مسلم کے پیچھے۔ یہ کوفیوں کی بے وفائیاں ہیں، ان کی بے حیائیاں ہیں، ان کی مکاریاں ہیں۔ حضرات پھر مسلم بن عقیل کو بڑی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ادھر امام عالی مقام حضرت مسلم بن عقیل کا خط پا کر سفر شروع کر چکے تھے، ادھر آپ کا سفر جاری ہے، ادھر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ راستے میں امام عالی مقام کی ملاقاتیں بہت سے لوگوں سے ہوئیں، تمام نے کہا امام واپس چلے جاؤ، کوفے کے لوگ اچھے نہیں ہیں، وہ بے وفا ہیں، ان کے خون میں بے وفائی ہے، اس لیے آپ کو واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن امام عالی مقام آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر ایک مقام ایسا آیا امام کے پاس یہ دل خراش خبر آتی ہے، اے امام حسین، آپ نے اپنا سفیر بنا کر مسلم بن عقیل کو کوفے میں بھیجا تھا، ان کو کوفیوں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گئے، اور ظلم پر ظلم تو یہ ہے کہ ان کے بچوں کو بھی بڑی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ امام مسلم بن عقیل کی خبر جب امام عالی مقام تک پہنچی، پورے قافلے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ آپ کی بچی مسلم بن عقیل کی بچی امام حسین کے ساتھ تھی، امام حسین اس بچی کے پاس گئے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ بچی نے کہا چچا جان کیا معاملہ ہے، آج تو آپ میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، بتاؤ کوفیوں نے میرے بابا جان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام عالی مقام نے کہا تھا بیٹی اب تیرے بابا کبھی نہیں آئیں گے، لیکن پریشان مت ہونا، جب تک حسین زندہ ہے کبھی تجھے تیرے بابا کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا جائے گا۔ امام عالی مقام کے پاس یہ خبر پہنچی، آپ کے بھائی آ گئے، مسلم بن عقیل کے بھائی آئے، تمام نے آ کر کہا تھا حسین اب واپس نہیں جایا جائے گا، اب ہمیں واپس نہیں جانا ہے، ہمیں اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے، ہم انتقام لیں گے، آگے بڑھیں گے۔ قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، امام حسین آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایک مقام وہ آیا، ابن زیاد نے 1000 فوج کا دستہ لے کر ہر کو بھیجا، جاؤ حسین کا راستہ روکو، دیکھو جنگ کی تیاریاں کیا ہے، کتنے فوجی ان کے ساتھ آئے ہیں، اور 1000 فوجیوں کو لے کر یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ دیکھو حسین کی جنگ کی تیاریاں کیا ہے، کتنے فوجی ان کے ساتھ آئے ہیں، کتنے جوان ان کے ساتھ آئے ہیں۔ لیکن جب ہر نے آ کر دیکھا تو امام عالی مقام کے ساتھ صرف شہزادیاں تھیں اور شہزادے تھے، نور کی تصویریں تھیں اور نور کے منارے تھے، نہ جنگ کی کوئی تیاری ہے، نہ ہتھیار ہیں، نہ سواریاں ہیں۔ امام عالی مقام کو دیکھ کر ہر حیرت میں پڑ گئے، ان کے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی بڑی فوج بھی نہیں ہے، یہ تو تلواریں لے کر بھی نہیں آئے ہیں، یہ تو ہتھیار لے کر بھی نہیں آئے ہیں، یہ کیسے جنگ لڑیں گے؟ امام عالی مقام کے راستے کو روک لیا، راستے میں آ کر ہر نے کہا ٹھہر جاؤ، اب نہ آپ کو آگے جانے دیا جائے گا نہ پیچھے جانے دیا جائے گا۔ امام عالی مقام نے کہا کیا مطلب؟ تو کہنے لگا ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کا راستہ روکنے کا حکم دیا ہے، اگر آپ بیعت کرتے ہو ٹھیک ہے، یزید کے ہاتھ پر اگر بیعت کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو یہیں پر ٹھہرنا ہوگا۔ امام عالی مقام نے کہا وہ باتیں بعد میں کی جائیں گی، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ امام عالی مقام نے اتنا کہا مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ لینے دے۔ ہر ٹھہر گئے، اس بات کا انتظار کرنے لگے یہ نماز پڑھ لیں گے تو بعد میں آگے کی بات کی جائے گی۔ امام علی مقام نے حضرت علی اکبر سے کہا جاؤ اذان تو پڑھو۔ حضرات امام علی اکبر نے اذان کو پڑھنا شروع کیا۔ بتاؤ کسی کا بیٹا حضرت علی اکبر سے زیادہ نزاکت مآب ہو سکتا ہے کیا؟ حضرت علی اکبر نے میدان کربلا میں جب اذان کو پڑھنا شروع کیا تھا تو کربلا کا ذرہ ذرہ داد و تحسین سے نواز رہا تھا۔ اذان ہوئی، امام علی مقام نے اب نماز پڑھانی شروع کی۔ آپ جماعت کرا رہے ہیں، آپ نے تکبیر کہی، جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا اور اس انتظار میں تھے کہ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو ہم بات کریں گے، لیکن جب امام نے اللہ اکبر کہا اور یہ آواز ہر کے کانوں سے ٹکرائی تو دل میں اتر گئی، بس تقدیر میں یہاں سے انقلاب پیدا ہوتا ہے اور غرور و تکبر گھوڑے سے نیچے اتر کر آ جاتا ہے، یزیدی لباس اتار دیتے ہیں، تلوار کو پھینک دیتے ہیں، امام علی مقام کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جب سلام پھرا تو امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہے، آنکھوں میں آنسو ہے اور کہتے ہیں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہوں جنت جس کے گھر کی جاگیر ہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہوں جس کو مصطفیٰ نے اپنے کاندھوں پہ بٹھایا ہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہوں جس کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہوں قرآن جن کے نانا پر نازل ہوا ہے، امام مجھے معاف کر دینا۔ امام علی مقام نے جب اتنا سنا
ارشاد فرمایا انت حر من النار، تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا ہے، تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا ہے۔ امام عالی مقام کی اقتداء میں کوئی ایک وقت کی نماز پڑھ لے تو پروردگار عالم اسے نار جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، تو جو مصطفیٰ کی اقتداء میں بار بار نماز پڑھتا ہوگا اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آج شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر جنتی نہیں، ابو بکر جنتی نہیں، اور اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ حسین کی قبر کے 40 قدم ارد گرد سے بھی گزر جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے آپ کی کتابوں کے مطابق پوچھنا چاہتا ہوں، جب حسین کی قبر پر جانے والے کی شان کا یہ عالم ہے تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا جو مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا جو مصطفیٰ کے مزار میں لیٹا ہوا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ 7 تاریخ آ گئی محرم کی، امام عالی مقام پر اور آپ کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا، پانی بند ہے۔ اسی حال میں 3 دن گزرے۔ کربلا کے میدان میں جانے کے بعد امام نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا یہ سنو۔ امام عالی مقام نے کربلا میں جانے کے بعد سب سے پہلے پردے کا انتظام کیا تھا، پردے کا۔ پانی کا انتظام پہلے نہیں کیا، کھانے کا انتظام پہلے نہیں کیا، سب سے پہلے پردے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ امام عالی مقام بتا رہے ہیں کہ اپنے محلوں اور بازاروں کو تو چھوڑیے، اگر کبھی میدان جنگ میں بھی اترنا پڑے تو کبھی پردے کے دامن کو مت چھوڑنا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا میدان کربلا میں یزیدیوں کا پیغام یہ تھا کہ ہم پردہ نہیں کرنے دیں گے، اور حسین کا پیغام یہ تھا کہ جب تک میری جان باقی ہے اپنی بچیوں کے پردے کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ آج دیکھو حسین کا نام لیتے ہو، کام یزیدیوں والے کرتے ہو، کیونکہ پردہ کرنے سے حسین خوش ہوتا ہے اور بے پردہ اپنی بیٹی اور بہنوں کو گھماؤ گے تو یزید خوش ہوگا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یا تو حسین کا نام لینا چھوڑ دو یا پھر اپنی بیٹیوں کو بے پردہ گھمانا چھوڑ دو۔ میدان کربلا میں سب سے پہلا انتظام حسین نے کچھ کیا ہے تو وہ پردے کا کیا ہے، اس لیے با پردہ رکھنا، محرم کے نام پہ گھمانا مت، تعزیے کے نام پر بیٹیوں سے گشت مت کرانا رات کے اندھیرے میں۔ کتنی جگہوں پر حوریں نکالی جاتی ہیں، کتنی جگہوں پر خواتین نکل کر گشت لگایا کرتی ہیں، حسین کے نام پر بے پردہ ہو کر میک اپ کر کے دوپٹے گلے میں ڈال کے عورتوں مردوں کا خلط مت، اور یہ عورتیں روڈوں پر آ گئیں، یہ حسینی نہیں ہو سکتے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں جا کر بھی سب سے پہلے پردے کا انتظام کیا۔ اب 10 تاریخ آ گئی محرم کی، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں نبی کے نواسے، اصغر پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، سکینہ پیاس کی وجہ سے نیم جان ہوئی جا رہی ہیں۔ علی عباس ایسے وقت میں حضرت امام عالی مقام کے پاس آتے ہیں اور مشکیزہ ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں بھائی جان اجازت دیجئے، اب سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اب اصغر کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، اجازت دیجئے پانی لے کر آؤں گا۔ امام عالی مقام نے کہا دیکھو دشمن قطاریں لگا کے کھڑے ہوئے ہیں نہر فرات کے ارد گرد، دشمنوں کا پہرا ہے، وہ تمہیں پانی نہیں لانے دیں گے۔ عباس نے کہا مشکیزہ خالی نہر سے نہیں لاؤں گا، پانی یہاں نہ ملا تو حوض کوثر پہ جاؤں گا، بھائی جان مجھے اجازت دیجئے۔ امام عالی مقام نے اجازت دی۔ اب پوری بہادری کے ساتھ حضرت عباس نہر فرات کی طرف چلے ہیں۔ کربلا کی داستان یہ ڈرانے کی داستان، یہ ڈرنے کی داستان نہیں، یہ صبر کی داستان ہے۔ کربلا کی داستان یہ بزدلی کی داستان نہیں، یہ بہادری کی داستان ہے۔ امام علی عباس پانی کا مشکیزہ لے کر چلے، یزیدیوں نے دیکھا، شیر خدا کے شیر نر کو آتے ہوئے دیکھا، اکیلے علی عباس کو دیکھ کر یزیدیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ایک دوسرے کے منہ کو تک رہے تھے اب کیسے مقابلہ کیا جائے گا، علی عباس کو کیسے روکا جائے گا۔ حضرت علی عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑتے ہوئے یزیدیوں کی صفوں کو درم برم کرتے ہوئے، یزیدیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے، پہلے سب کو چیرا، دوسری سب کو چیرا، ایسے ہی صفوں کو چیرتے ہوئے آپ نہر فرات کے دامن میں جا کر کھڑے ہو گئے، یعنی پانی میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خود بھی تو پیاسے ہیں، سب سے پہلے خود سیراب ہو جاتے اور پانی پی لیتے، لیکن نہیں، علی عباس کا یہی کہنا تھا کہ میری پیاس سکینہ کی پیاس سے پیاری نہیں ہے، میری پیاس حسین کے بچوں سے پیاری نہیں ہے، اس لیے آپ نے مشکیزے کو بھرا اور مشکیزہ لے کر اب خیمے کی طرف دیکھتے ہیں، شاید نگاہ سے یہی کہہ رہے تھے سکینہ پریشان مت ہونا، تیرا چچا تیرے لیے پانی لے کر آ رہا ہے، اصغر پریشان مت ہونا، علی عباس تیرے لیے پانی لے کر آ رہا ہے۔ حضرت علی عباس اب چلے ہیں میدان کربلا سے،
اپنے خیمے کی طرف چلے ہیں علی عباس نہر فرات سے۔ حضرات یزیدیوں نے دیکھا عباس پانی لے کر جا رہا ہے تو یزیدیوں کے سپہ سالار نے کہا اس کو جانے مت دینا، اگر یہ پانی لے کر اپنے خیمے میں پہنچ گیا اور اس حسین کے بیٹوں نے پانی پی لیا، علی کے بیٹوں نے اگر پانی پی لیا تو تاریخ میں یہ بات رقم ہو جائے گی کہ کربلا کے میدان سے کوئی بھی یزیدی فوجی بچ کر واپس نہیں آیا تھا، اس لیے پانی مت جانے دینا۔ اب چاروں طرف سے حملہ ہو گیا ہے۔ حضرت علی عباس دوڑے چلے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں آپ نے مشکزہ تھاما ہوا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار تھامی ہوئی ہے، گھوڑا تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ حضرت علی عباس اب اپنے خیمے کی طرف جا رہے ہیں، چاروں طرف سے حملہ کیا یزیدیوں نے۔ ایک وقت ایسا آیا ایک لعین کا داؤ لگا اور وہ آگے بڑھا، اسی بازو پر وار کیا جس میں آپ نے پانی کا مشکزہ تھاما ہوا تھا، آپ کا بازو کٹا زمین پہ گرا۔ حضرت علی عباس نے اپنے پانی کے مشکزے کو اپنے دوسرے بازو میں تھام لیا، سفر ابھی بھی آپ نے روکا نہیں، ہمت نہیں ہارا علی کا لال۔ یہاں کانٹا بھی لگ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے، کئی کئی دن کی نمازیں غائب کر دیتے ہو تم۔ علی عباس کا بازو کٹا ہے لیکن پھر بھی خیمے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، سکینہ کو پانی پلانا گے، اصغر کو پانی پلانا گے، اس لیے آپ دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ پھر دوسرے لعین کا داؤ لگا اور وہ آگے بڑھا، علی عباس کے اس بازو پر اس نے وار کیا جس میں آپ نے مشکزہ تھاما ہوا تھا، آپ نے مشکزے کو دانتوں کے تلے داب لیا، ایک بازو کٹا اف تک نہ کیا، آپ کا دوسرا بازو کٹا آپ نے اف تک نہ کیا، آپ دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جب تیر پانی کے مشکزے میں آ کر لگا اور پانی کا مشکزہ پھٹا اور پانی زمین پر گرا تو آپ کی چیخ نکلی اور خیمے کی طرف دیکھ کر کہا سکینہ تیرا چچا تیرا وعدہ پورا نہ کر پایا، اصغر تیرا چچا تیری پیاس کو بجھا نہ پایا۔ حضرات تیروں سے چھلی ہو گیا علی عباس کا سینہ، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، زخموں سے چور ہو کر حضرت علی عباس میدان کربلا کی ریت پر لیٹتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے علی عباس کی